ایک گناہگار کی آخری توبہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی دل کو ہلا دینے والے واقعہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان جس نے پوری زندگی گناہ میں گزاری ہو، کیونکہ اس کی آخری سانس کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ آج میں آپ کو ایسے واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو دل کو ہلا دے گی اور اللہ کی رحمت کا اصلی مطلب سمجھا دے گی۔ حسن بصری کی دور کا ہے۔ آپ کی ایک شاگرد جو باقاعدہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، میاں کا اچھا کاروبار تھا، یہ نیک عورت تھی، عبادت گزار عورت تھی، باقاعدہ درس سنتی، نیکی پر زندگی گزرتی تھی۔ اس بیچاری کی جوانی میں شوہر چل بسے۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گا تو شوہر تو مل جائے گی مگر بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیسے سلوک کرے گا۔ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہ میرا سہارا صحیح۔ لہٰذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی کر دی۔ ایسے عورت کو حدیث پاک میں آیا کہ جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچے کی تربیت اور حفاظت کے لیے اسی طرح زندگی گزار دے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ ماں گھر میں بچے کو پوری خیال رکھتی تھی، لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتے ہیں تو ماں کی نگرانی نہ ہو پاتی۔ اٹھی جوانی تھی اور یہ اٹھی جوانی نشہ کی طرح ہوتی ہے۔ جوانی کی نشہ میں لوگ کیا کیا کر بیٹھتے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، دن کب چڑھتی کب ڈوبتا۔ یہ جوانی بھی اسی طرح ہوتی ہے، دیوانی، مستانی، شہوانی، کچھ پتہ نہیں ہوتا اس جوانی میں جوانوں کا کیا ہو رہا ہے، اپنے جذبات میں لگے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ بچہ پورے سنگین بیمار میں پھنس گیا، شباب اور شراب کے کایالوں میں پھنس گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچہ پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ان کو حسن بصری کے پاس لے کر آتی، حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے لیکن اس کو نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ماں کو ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور پھر اس کو حضرت کے پاس لے جاتی، حضرت بھی سمجھاتے، دعا بھی کرتے، مگر اس کے دل میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ کبھی کبھی اللہ مہر جبر لگا دیتے ہیں، دلوں کو پتھر سے بھی زیادہ سخت کر دیتے ہیں۔ لہٰذا حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب اس کے دل پتھر بن گیا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، دنیا میں بھی ماں ہی تو ہے جو اچھے کو بھی پیار کرتی ہے اور برے کو بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو بچہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ سارے دنیا اچھے سے پیار کرتی ہے مگر ماں وہ ہنستی ہے، اولاد برے بھی ہو جائے وہ کہے گی قسمت ان کی مگر میرا تو بچہ ہے۔ ماں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ گھر سے نکل جاؤ، اس کو دھکا دو، مگر ماں کبھی نہیں کہتی، اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے۔ چنانچہ ماں اس کے لیے پھر کھانا بنا دیتی ہے، اس کے لیے دروازہ کھولتی ہے اور پھر پیار سے سمجھاتی ہے، میرے بیٹے نیک بن جا، زندگی اچھا کر لے۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کی کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس کے صحت تباہ کر لی اور دولت بھی تباہ کر لی، اس کے جسم میں بیماریاں بڑھ گئی ہے، ڈاکٹر نے بیماری بھی لا علاج بتائی، لہٰذا اب اٹھنے بیٹھنے کی بھی ہمت نہ رہی اور بستر پر پڑ گئے، اتنے کمزور ہو گئے کہ اب اس کا آخرت کا سفر نظر آنے لگا۔ ماں پھر بھی پاس بیٹھی ہوئی محبت سے سمجھاتی رہی ہے، میرے بیٹے تو نے جو زندگی کا حشر کر لیا تو کر لیا، اب بھی وقت ہے تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ جب ماں نے پھر پیار و محبت سے سمجھایا پھر اس کے دل پر کچھ اثر ہوا، کہنے لگا ماں میں کیسے توبہ کروں گا، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتا ہوں۔ کہا امی آپ ایسے کرے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائے اور حضرت کو بلا کر لے آئے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بچے نے کہا کہ امی اگر آپ کے آنے تک میری دنیا سے رخصت
ہو جائے تو امی حسن بصری سے کہنا کہ میرے جنازہ کی نماز بھی پڑھائے۔ چنانچہ ماں حسن بصری کے پاس گئی۔ حضرت خانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اسی لیے قیل اللہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگرد ہوں، میرا بچہ اب آخری حالات میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ گھر تشریف لے چلے اور میرے بچے کو توبہ کرا دے۔ حضرت نے سوچا کہ اب پھر وہ اس کا دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنے بھی کرے گا۔ اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں آپ کا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازہ کی نماز حسن بصری پڑھائے۔ حضرت نے کہا میں اس کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، اور کچھ حضرت تھے اس امت میں جو بے نمازی کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا میں جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا اور نہ پڑھوں گا۔ اب وہ شاگرد تھی، چپکے سے اٹھی، غمگین دل ہے، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف حضرت کا انکار، غم دگنا ہو گیا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اپنے گھر کی طرف واپس آئے۔ بچے نے ماں زر و قطار روتے ہوئے دیکھا، اب اس کا دل موم ہو گیا تھا۔ کہنے لگا امی آپ کیوں اتنا زر و قطار رو رہی ہے؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری یہ حالت اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازہ کی نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ اب یہ بات بچے نے سنتے اب اس کے دل میں چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوئے۔ کہنے لگا امی مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہے، ایسا نہ ہو میری سانس اکھڑنے والے ہو، لہٰذا میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنے دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میرے لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مردے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ کہا امی اسی لیے کہ دنیا والے کو پتہ چلے کہ جو اپنے رب کا نافرمانی اور ماں باپ کی نافرمان ہوتا ہے اس کا یہ انجام ہوا کرتا ہے۔ اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے قبرستان میں کیوں دفن نہ کروں؟ کہا امی مجھے اس صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہ کی وجہ سے قبرستان کے مردے کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹی ہوئی دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلنے ہی تھی اور ماں اس کی آنکھ بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ عورت نے اندر سے پوچھا کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کا کیسے آنا ہوا؟ جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور میں سو گیا تو خواب میں اللہ رب العزت کی دیدار نصیب ہوئی۔ پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو میرے کیسے ولی ہے؟ میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹی کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حسن بصری آیا ہے۔ پیارے اللہ جب آپ اتنے قریب ہے کہ مرنے سے کچھ لمحے پہلے مگر کوئی بندہ شرمندگی ہوتا ہے تو آپ اس زندگی کی گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں، تو میرے مالک آج ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم آپ جرم کی معافی مانگ رہے ہیں، اپنے خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ میرے مالک ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کو اقرار کرتے ہیں، اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہمارے حقیقی آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمیں تو دھوپ کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی، اللہ تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ پروردگار عالم ہماری توبہ قبول فرما، لہٰذا اور باقی زندگی ایمانی اسلامی قرآنی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آمین۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو واقعہ کو لائک کرے اور ایسے ہی اسلامی کہانیوں کے لیے سبسکرائب ضرور کرے کہ
کیونکہ یہ ایمان اور یقین کو تازہ کرنے والا واقعہ ہے، اور آئندہ بھی کوشش کریں گے سچے واقعہ کے ساتھ تاکہ آپ کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو۔ السلام علیکم۔